اللہ الرحمن الرحیم۔ ایزی منی، آسان انکم اور گھر بیٹھے پیسے کماؤ، یہ ایسے خوبصورت عناوین اور دلچسپ نعرے ہیں کہ اس جال میں اچھے خاصے پڑھے لکھے لوگ بھی پھنس جاتے ہیں۔ پونزی اسکیم والے، بوگس پلان کرنے والے اسی بہانے لوگوں کا سرمایہ، پیسہ اور پونجی لوٹا کرتے ہیں۔ بڑے بڑے شہروں میں آئے دن چند سالوں کے بعد ہم لوگ بھول جاتے ہیں۔ انسان کا نیچر اور فطرت ہی ایسی ہے کہ دھوکہ بھی کھاتا ہے، پھر کچھ دن کے بعد خلق الانسان عجولا، جلد باز ہے نا، جلدی سے اپنے خوابوں کے نقشے میں رنگ بھر ڈالے۔ کبھی عالمہ آپا نقاب پہن کے مارکیٹ میں آتی ہیں اور بڑے بڑے دعوے کے گولڈ کا بزنس ہے، اور مولوی صاحب، امام صاحب، امیر صاحب سب چھوڑ چھاڑ کے بیچ کے انویسٹ کرتے۔ ارے دیکھیے نا، 1 لاکھ لگائیے، منتھلی ہے 10,000 گھر بیٹھے پائیے۔ پہلے تو عالمہ آپا شریعت و قرآن و سنت کا نعرہ، پھر کسی شاعر نے کہا دیدار کی طلب ہو تو نظریں جمائے رکھ، چلمن ہو یا نقاب سرکتا ضرور ہے۔ پھر عالمہ آپا کے اپنے چہرے سے بھی اور ان کی حقیقت سے بھی نقاب سرکتا ہے، پردہ اٹھتا، پتہ چلا اب تو دھیرے دھیرے عالمہ آپا بالی ووڈ والوں کے گود میں بیٹھ رہے ہیں، ان کو بلا کے ریبن کٹوا رہی ہیں۔ بنگلور میں دیکھیں، ملک کے نامور عالم دین، بہت بڑی شخصیت، نیک صفت، لیکن کس خوبصورتی سے ایسے لوگ امام صاحب کے پاس آتے ہیں، پھر مسئلے پوچھنے کے نام پہ مکڑی کی طرح جالے تنتے۔ امام صاحب یہ کرتا ہوں اور میری خواہش یہ ہے، تمنا آرزو یہ ہے کچھ دین کی خدمت مجھ سے بھی ہو جائے۔ پھر دھیرے دھیرے تعلق اور جو ہے قربتیں بڑھا کے آپ کو عمرے پہ بھیجنا چاہتا ہوں، عمرے پہ بھی بھجوا دیتے ہیں۔ اور پھر آپ بتائیے گا کوئی موقع، کوئی ایسا خرچ کرنے کا، ضرور مجھے بتائیے گا۔ 2 کروڑ روپیہ بنگلور کے بڑے مدرسے کو دیا، 2 کروڑ روپیہ یہی بوگس اسکیم والوں نے، اس کے بعد امت کا کئی 100 کروڑ لوٹ لے گئے۔ لیکن میرے بھائیوں، اللہ پاک جو ہے یہ بہت بچ کے رہنا چاہیے۔ علماء مفتیان کرام سے مسائل پوچھیں کہ یہ چین نیٹورک مارکیٹنگ جو ہے، چین سسٹم مارکیٹنگ جو ہے، یہ کیا ہے؟ لالچ نکالیں۔ رمضان کا مقصد یہی ہے کہ 2 وقت کھا کے بھی زندگی گزر سکتی ہے۔ ارے 1 وقت دوپہر کا نہیں کھائیں گے، کم کھائیں گے تو بھی کھجور پانی پہ بھی گزر جائے گی۔ اللہ کو ناراض کر کے نہیں، نافرمانی کر کے نہیں۔ تو یہ تو ایسے انسان بہت جو ہے، دیوبند میں ہم پڑھا کرتے تھے، ایک صاحب آئے تھے، قریشی نام بھی یاد ہے، بڑے بڑے مدرسوں کے پڑھانے والے، کسان جماعت سے جڑے، کسی نے ٹریکٹر بھیج دیا، کسی نے کہے 5 لاکھ جمع کرو اور 50,000 منتھلی پاؤ۔ گھر بیٹھے بیٹھے یہ انسان کی فطرت بھی عجیب ہے۔ اللہ اس طبیعت کو جانتے ہوئے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بھی ایک اعلان کرواتے، حدیث پاک جس کے شروع میں آپ نے فرمایا ثلاث اقسم علیہم، 3 باتیں تو قسم کھا کے کہتا ہوں۔ والد گرامی حضرت اقدس مولانا منیر احمد صاحب نور اللہ مرقدہ کہا کرتے تھے، ہمارے آپ کے آقا سید الانبیاء صلی اللہ علیہ درود پاک پڑھنے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک بات بغیر قسم کھا کے کہیں، سارے دنیا والوں کی قسموں پہ بھاری ہے۔ یہاں تو قسم کھا رہے ہیں۔ اور ان 3 باتوں کے بعد اگلی بات کہا احدثکم حدیثا فاحفظوہ، ایسی بات، ایسی حدیث، آقا کی بات کو حدیث کہا جاتا ہے، ایسی بات بتاتا ہوں جس کو ہر ایک یاد کر لے۔ انما الدنیا لاربعۃ نفر، دنیا میں لوگوں کی 4 قسمیں ہیں۔ رجل اعطاہ اللہ عبد اعطاہ اللہ علما ومالا فهو يتقي فيه ربه ويصل فيه رحمه ويعلم لله فيه حقا، ایک آدمی جس کو اللہ نے دین کا علم دیا، شریعت کی نالج عطا کیا اور دنیا کا مال بھی بہت دیا، وہ کیا کرتا ہے؟ اللہ سے ڈر کے مال کو خرچ کرتا ہے علم کی روشنی میں، رشتہ داروں کا تعلق اور رشتہ نبھاتا۔ وَيَصِلُ فِيهِ رَحِمَهُ، ایک صاحب کے یہاں بیٹے کا ولیمہ تھا، جو اپنے خونی رشتہ دار دنیاوی حیثیت سے تھوڑا سا کمزور تھے، تو ولیمے میں ان کو اپنی بلڈنگ کے گراؤنڈ میں بلایا۔ کالینہ کی بات کہہ رہا ہوں صاحب، بلڈنگ میں بلایا اور جو بھی کھلا پلا کے تنخواہ دیا، باقی لوگوں کو جوہو پہ
ہاں 5 اسٹار 7 اسٹار ہوٹل، ذات کے تھوڑا ایسا ان کا پیشہ تھا مانگنا کھانا، خود بھی وہی تھا، تو لیکن اترا رہے ہو آج پہن کر نہیں قبا، دامن تھا تار تار، ابھی کل کی بات ہے، کل تک مانگتا پھرتا تھا، آج اللہ نے دے دیا تو اپنوں سے تعلق توڑ لیا۔ پھر اس کا وبال نحوست دیکھیے، کچھ دنوں کے بعد طلاق بھی ہو گئی، کچھ دنوں کے بعد۔ تو وہ عالم، مالدار عالم، خرچ بھی کرتا ہے، رشتہ داروں کا خیال بھی کرتا ہے، اور وَيَعْلَمُ لِلَّهِ فِيهِ حَقًّا، اللہ کی نسبت پر جتنے تقاضے آتے ہیں اس کا خیال رکھتا ہے۔ تو حدیث پاک میں کہا یہ بہت اونچے درجے کا فعادہ بِأَفْضَلِ الْمَنَازِلِ، دوسرا آدمی جس کو اللہ پاک نے مال تو نہیں دیا، علم دیا، وہ اپنے مالدار عالم بھائی کو خرچ کرتا دیکھ کے خیالی پلاؤ پکاتا ہے، لو ان لی مالا لعملت فیہ بعمل فلان، اللہ نے مجھے بھی دیا ہوتا تو میں بھی اس کی طرح مسجد مدرسے میں یتیم بیوہ کی خدمت میں خرچ کرتا، بھوکوں کو کھانا کھلاتا، ننگوں کو کپڑے پہناتا، امت کو حج عمرے میں، یعنی بس وہ سوچتا ہے، فَهُوَ صَادِقُ النِّيَّةِ، لیکن نیت کا سچا ہے کہ اگر تھوڑا بھی اللہ دے دے تو اس میں بھی تھوڑے میں بھی وہ حصہ نکالتا ہے، نیت کی سچائی تبھی تو، ورنہ ہم میں سے ہر اکثر کا حال اللہ قرآن میں کہتے ہیں وَمِنْهُمْ مَنْ عَاهَدَ اللَّهِ، قسمیں کھاتے ہیں، اگر اللہ نے دے دیا تو خوب خرچ کر، لَنَصَّدَّقَنَّ وَلَنَكُونَنَّ مِنَ الصَّالِحِينَ، اور جب ہم انہیں عطا کر دیتے ہیں فَلَمَّا آتَاهُم مِّن فَضْلِهِ بخیلو، سب بھول جاتا ہے، سب ایک نے مجھ سے کہا مفتی صاحب 7-8 سال ہو گئے بچے نہیں ہو رہے ہیں، دعا کر دیجئے مسجد کو روغن کرواؤں گا کلر، 4-5 بچے ہو گئے، مسجد کا کلر اب تک اس کو یاد نہیں آیا۔ پھر اللہ بھی کلر جب اتارتے ہیں نا تو پھر کریم سے رونق نہیں چڑھتی، کیونکہ اللہ کلر جو ہے کھینچ لیتے ہیں پھر۔ ہاں تو یہ وہ آدمی، تو حدیث پاک نے کہا اجرہما سوا، مالدار خرچ کرنے والے عالم، غریب عالم جو نیت کا، فَهُوَ صَادِقُ النِّيَّةِ فَهُوَ بِنِيَّتِهِ أَجْرُهُمَا سَوَاءٌ، رمضان کا مہینہ نیتوں کی اصلاح کا مہینہ ہے۔ ارے اچھے اچھے خواب تو دیکھ سکتے ہیں، ہماری آپ کی یہ کمی کہ سوچتے ہی نہیں اچھی باتیں، اس کی برائی، اس کی نفرت، اس سے جلن، اس سے نفرت، یہی سب چلتا رہتا ہے۔ اور رشتہ داروں سے اگر ویسے نہیں لڑنے کا موقع ملتا نا تو دل میں فائٹے ہیں، کان کے نیچے بجاتا ہے اس کو، بہت شارہ منتا بہت اپنے ایک دم ابال کھاتے رہتے ہیں روزہ اپنے، ہاں ایسے نہیں موقع، ارے اچھا تو سوچو، ارے یار تھوڑا سا اللہ برکت دے دے نا، یہ میرا بھائی چچیرا ماں تایا زاد مامو زاد پھوپھی زاد بچیاں بڑی ہو گئی پریشان رہتا ہے، ارے میں ہوں بھائی، بڑا بھائی بن کے چھوٹا بھائی بن کے بچیوں کی شادی کرا، ارے سوچ سکتے ہیں کہ نہیں؟ تو یہ کل ہی ہم نے قرآن کی آیت لَن يَنَالَ اللَّهَ لُحُومُهَا وَلَا دِمَاؤُهَا وَلَكِنْ يَنَالُهُ التَّقْوَى مِنْكُمْ، اللہ تمہاری جیبوں کو، تمہارے جسم کو، وَلَا إِلَى صُوَرِكُمْ، تمہاری صورتوں کو، وَلَا إِلَى أَجْسَادِكُمْ وَلَكِنْ يَنْظُرُ إِلَى قُلُوبِكُمْ وَأَعْمَالِكُمْ، آیت اور حدیث یہی کہتی ہے اللہ دل دیکھتا ہے۔ تو انشاءاللہ پریکٹس تو کریں گے، بولو نا، ہاں رمضان میں پریکٹس کریں گے، اس کی اچھی اچھی باتیں سوچیں گے، اللہ سے مانگیں گے، اور جب اللہ پھر کچھ دے دے تو وہی بات نہیں کہ پھر بخیلو بھی، پھر جو ہے فوراً عمل بھی شروع کر دیں گے انشاءاللہ۔ ورنہ پھر کبھی سناؤں گا بخاری شریف کی وہ روایت کہ اللہ کو کوئی چونا لگائے گا، اللہ ایسا چونا لگائیں گے، بولے کیا چونا لگائے، کیا ٹوپی پہنایا، اللہ کو کوئی ٹوپی نہیں پہنا سکتا، ارے پہنا سکتا، اللہ کی آنکھ میں کوئی دھول جھونک سکتا، بولے کیا چونا لگا دیا، ایسا مانا نا، اللہ کو کوئی نہیں چونا لگا سکتا۔ اور پھر اللہ جب چھینتے ہیں تو انشاءاللہ وہ روایت بھی سنائیں گے، کوئی یاد دلائے گا 3 گنجے کا اور نابینا کا اور جو ہے کوڑھی کا واقعہ، اللہ عمل کی اچھی اچھی نیتیں کرنے کی توفیق عطا فرمائیں۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک نشہد